یہی ہے اخباری کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اصولی کی ڈیفینیشن کیا ہے، تاکہ آگے کے سوال اسی پہ طے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین لا سیما على اشرفهم وافضلهم سیدنا ونبینا بالقاسم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام الناس أعداء ما جهلوا۔ ایک صلوات پڑھیے پہلے۔ اس سے پہلے کہ میں اخباری کون ہوتے ہیں یا کسے کہتے ہیں اور اصولی کون ہوتے ہیں یا کنہیں کہتے ہیں اس پر بات کروں، پہلے ایک حدیث آپ کو ابھی جو میں نے خطبے میں پڑھی وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ حدیث یہاں موجود ہے، میری ترجمہ کی ایک کتاب ہے نہج البلاغہ میں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین مولا الموحدین جناب علی، بڑی اچھی بات، ایک بڑا زبردست جملہ کہتے ہیں، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جو وہ نہیں جانتے۔ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں، جس چیز کا علم نہیں رکھتے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین کا قول ہے، میرا نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہمیں بہت سی جگہوں پر دکھائی دیتی ہے۔ ہماری بہت ساری غلط فہمیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں چیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اخباری کسے کہتے ہیں، اصولی کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اکثر ہم نے لوگوں سے پوچھ کر کے جانا یہ کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں اخباری کا مطلب جو صبح اخبار پڑھتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج جو یہ ٹاک ابھی مولانا نے بھی کہا، میں کسی کا اور ہم سب کسی کے، یہاں تو نہ تو مذاق اڑانے کے لیے، نہ توہین کرنے کے لیے، نہ کسی پر طنز کرنے کے لیے اس لیے نہیں آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈسکشن کی خاطر اگر کہیں پر میری آواز بلند ہو جائے تو اس سے آپ یہ نہ سمجھیے گا توبہ توبہ کہ توہین کی جا رہی ہے، مقصد ہی سارا فیل ہو جائے گا، پرپس فیل ہو جائے گا اگر ایسا ہو گیا۔ پرپس اور مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ قریب آئیں، یہ کیوں دوریاں بڑھ رہی ہیں، یہ کیوں دوریاں بن رہی ہیں، یہ کھائیاں پاٹی جائیں۔ آئیے بتاتے ہیں اخباری کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے معصومین علیہ السلام یعنی چہردہ معصومین علیہ السلام کا جو کلام یا سینگز کہیں جسے انگلش میں، اس کو 3 نام دیے گئے ہیں عربی میں۔ ایک ہے حدیث، بہت سنتے ہیں آپ، حدیث کا مطلب کیا بھی بیان کروں گا۔ دوسرا نام ہے اثر، جو کہ ہم لوگ بہت کم استعمال کرتے ہیں، آپ نے شاید ہی سنا ہو۔ اور تیسرا نام ہے اسی کلام معصوم کا خبر۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث بنا ہے حدثہ سے، حدثہ کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، وہ بات جو بالکل نئی ہو، ہم نے نہ سنی ہو، وہ حدیث ہے۔ ٹیکنیکلی یعنی لاجک، وہ لیکسیکلی یعنی ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے حدیث کا مطلب وہ نئی بات۔ اور نئی بات اس لیے ہوتی تھی کہ معصومین علیہ السلام ہمیں جو بتاتے تھے وہ واقعی ہمارے لیے نیا ہوتا تھا۔ ہمیں کیا پتا کہ جنت میں کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ قبر میں کیا ہوگا، ہمیں کیا پتا کہ مثلا ان آسمانوں کے اس طرف کیا ہے، ان جہانوں میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، سب نہیں پتا تھا، ہمارے لیے نئی بات ہوتی تھی، اس لیے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ حدیث۔ اثر کا کیا مطلب ہے؟ جو معصومین علیہ السلام جو کلام کرتے تھے وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا تھا، اس لیے اسے اثر بھی بولا جاتا تھا۔ یہ بھی بتا دیں جسے ہم لوگ نقش قدم کہتے ہیں نا عربی میں، وہ اردو میں، اسے عربی میں اثر بولتے ہیں۔ یہ جو پیچھے جو آپ چلتے ہیں، پیچھے نشان چھوڑ جاتے ہیں، یہ معصومین علیہ السلام کا اثر ہے ہم پر۔ یہ عربی زبان میں اثر کا مطلب ان کا کلام۔ تیسرا مطلب یا تیسرا نام اسی کو دیا گیا کلام معصوم کو، خبر۔ کیوں خبر نام دیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک
نئی بات ہوتی تھی ہمارے لیے، خبر ہوتی تھی. جیسے آج کیا ہے، آپ خبر اخبار جو بھی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسی سے بنا خبر. کلام معصوم وہ چیزیں ہمیں معصوم بتاتے تھے جن کی ہمیں خبر ہی نہیں، تو وہ خبر کہلاتی تھی. اسی خبر کی پلورل یا جمع بنی اخبار. ٹھیک ہے، اخبار وہ لوگ، اب اخباری کسے کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ کے جو اخبار کو مانتے ہیں، یعنی حدیث پر ہی عمل کرنے کے قائل ہیں. ابھی ہم نے چھوٹا بتایا، تھوڑا سا اور تھوڑا تفصیل میں جانتے ہیں. وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف قرآن اور کلام معصوم کو ہی مانیں گے اور کسی چیز کو نہیں مانیں گے، وہ اخباری کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ قرآن اور کلام معصوم اس لیے اخباری کہے جاتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک اور مکتب فکر، فرقہ نہیں، مکتب فکر یعنی سوچنے کا طریقہ رکھنے والے لوگ، اسکول آف تھاٹ، ان کا نام ہے اصولی. اصولی کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو تو پیغمبر کا قول ہے، حدیث ثقلین ہے، ہم مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو نئے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ہم انہی معصومین، انہی 14 معصومین کے دیے ہوئے کچھ اصول، کچھ جنرل فارمولا، اس کو اپلائی کر کے نئے مسائل کا حل نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اصول یعنی جنرل فارمولا. ٹھیک ہے، آپ کو مثال دے دوں. الجبرا کس نے پڑھی بھائی؟ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، ہے نا. کبھی ہم کو ایسا سکھائے جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، البتہ پکڑ کے نہ بیٹھ جائے گا اس مثال کو، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو سکھاتے ہیں 2 + 3 = 5. ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا آگے ایک اور اس کو پھر کوشچن دیتے ہیں 3 + 4 = 7. یہ سب چلتا رہتا ہے. دھیرے دھیرے جب چھٹے کلاس میں بچہ آتا ہے تو کہتے ہیں A + B = C. اب اس A کی جگہ 2 رکھ لو یا 3 رکھ لو، B کی جگہ پر 3 رکھ لو یا 4 رکھ لو. تو میں ایک جنرل فارمولا بتائے دے رہے، ایسا ہوتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ A + B ہول اسکوائر کا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ کیا تماشا ہے، وہ یاد آ گیا مجھے. تو ایک جنرل فارمولا بتا دیا گیا کہ اس پر عمل کرو، ایسے تمہیں مل جائے. اصولی کیا ہے؟ اس جنرل فارمولا کے ذریعے نئے مسائل کا حل. اب نئے مسائل میں آپ کو 2-4 گناتا ہوں، آپ بتائیے گا مجھے. یہ بتائیے جناب رسول خدا یا کسی بھی معصوم کے زمانے میں یہ کافی ہوا کرتی تھی؟ کافی تھی بھائی؟ نہیں. پلاسٹک تھی؟ نہیں. ریکسین تھی؟ نہیں. اچھا، یہ بھی سب نہیں تھا. پیٹرول تھا؟ نہیں. پیٹرول بھی نہیں تھا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں، آپ کیسے کہیں گے کہ پلاسٹک کو ہم نے پاک کیا تو پاک ہو جاتی؟ کہاں لکھا ہے؟ پلاسٹک کے بارے میں نہ تو ایک آیت ہے اور نہ ایک روایت ہے. یہ روایت کا مطلب ہے حدیث، نہ تو ایک آیت نہ ایک حدیث. کسی معصوم کے زمانے میں اگر معصوم کو معلوم تھا آئندہ زمانے میں پلاسٹک ہوگی، لیکن اگر معصوم کہتے ہیں پلاسٹک تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے. اس زمانے والے لوگ نہ سمجھتے، وہ کہتے ہیں کمپیوٹر پر پروگرامنگ، وہ کہتے ہیں کمپیوٹر کیا، پروگرامنگ کیا، یہ کیا باتیں آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس زمانے کے لوگوں کے عقل کے لیول کے حساب سے بات کی تھی. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ غیبت جو امام کی ہوئی وہ اچانک ہو گئی، ان معصوموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا. ایسا تو نہیں تھا نا. معصوموں کو پتہ تھا کہ آئندہ زمانے میں آخری امام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور پھر ایک بہت لمبے عرصے تک اوجھل رہے گا، اور اسی زمانے میں پلاسٹک اور پیٹرول اور فلاں چیزیں آ جائیں گی، تو اس کا انہیں حل کی ضرورت ہوگی. وہ کیسے؟ وہ چائے پئیں گے یا نہیں پئیں گے؟ چائے تو اس دور میں نہیں ہوتی، اس دور میں نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. آج ہوتی ہے کافی، تو آج ہوتی. ان مسائل کے حل کے لیے انہوں نے ایک جنرل فارمولا دے دیا. ٹھیک ہے نا، کہ دیکھو ہم ہر ایک چیز کا نام کہاں تک گنائیں گے. ابھی تو قیامت نہیں آ گئی، ابھی تو ہم مر جائیں گے، نہ معلوم اور نئی کیا کیا چیزیں آئیں گی. ربر میں ابھی لکھ لایا ہوں، بہت ساری آپ کو چیزیں گناؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. سب کچھ نہیں تھا. یہ بوتل ہے، اس کا اسٹیکر جو چپکا ہوا ہے، اس کا گلو نہیں تھا پیغمبر کے زمانے. گلو پاک ہے یا نجس ہے بتا دیجیے مجھے. ایک بھی آیت نہیں ملے گی آپ کو جس سے چپکا یہ گوند.
ٹھیک ہے نا. یہ فیویکول کے بارے میں کوئی آیت ہے بھائی یا کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے، لیکن جنرل فارمولا ہے. وہ جنرل فارمولا کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے. اب اس فارمولا کو اصولی نے اپلائی کیا، کہا کہ بھائی یہ فیویکول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ پاک ہے کہ نجس ہے، لیکن وہ فارمولا پتا ہے. فارمولا اپلائی کیا. ہم نے کہا کہ جب کہہ رہے کل شیء ہر چیز، تو ہر چیز میں سے یہ فیویکول بھی ہے. فیویکول پاک ہے جب تک کہ ہمیں پکا یقین نہ ہو جائے کہ نجس ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو کہتے ہیں اصولی، جو جنرل فارمولا کو استعمال کر کے آج کے مسائل کا حل دیں. اچھا، اگر اصولی ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو ایسا نہ کریں تو وہی ہوگا جو جینزم کا حال ہوا ہے. جینیوں کو دیکھا ہے آپ نے؟ ان کا جو پجاری ہوتا ہے وہ تو ننگا دھڑنگا رہتا ہے نا، منہ پہ پٹی باندھے رہتے ہیں. ان کے یہاں تو ہم لوگ تو بعد میں ماسک دیکھا، ان کے یہاں پہلے ہی سے ماسک بندھا ہوا ہے. کھڑاؤں پہنے ہوتے ہیں، دھوتی پہنے ہوتے ہیں، یعنی ویسا ہی اسی روڑھی وادی ہندی میں کہیں آپ کو، بالکل پرانے خیال کے رہتے، آگے چل نہ پاتے. لیکن پھر یہ بھی یاد رکھیے، صرف شیعہ مذہب ہے، آپ کو بتا دوں، صرف شیعہ مذہب کہ جس میں نئے مسائل کا حل پوچھا جاتا ہے، لیڈر سے پوچھا جاتا ہے، مرجع تقلید سے، مجتہد سے، لیڈر سے پوچھا جاتا ہے. آپ جائیے جینیوں سے پوچھئے کہ وینٹیلیٹر لگانا حرام ہے کہ حلال ہے. اچھا، وہ نہیں بتائے گا. اور آپ سے میں اخباری حضرات سے بھی پوچھتا ہوں بھائی وینٹیلیٹر کے بارے میں کوئی آیت ہے یا قرآن رکھا ہے؟ بھائی اس میں کوئی آیت نکال دیجئے کہ جہاں پہ لکھا ہے الوینٹیلیٹر حرامن. کہیں لکھا ہے؟ نہیں. حدیث میں لکھا ہے؟ نہیں. اس زمانے میں وینٹیلیٹر بولتے بھی اگر ہمارے مولا تو کوئی سمجھتا نہیں، لیکن انہوں نے ایک جنرل اصول دیا، جان بچانا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اس جنرل اصول کو اپلائی کیا، کہا کہ ہم ان کی جان جو مر رہا ہے اس کی بچائیں گے. ٹھیک ہے نا. اسی کو کہتے ہیں اصولی. اگر اصول کے اوپر نہ چلا جائے تو اسلام لڑکھڑا گر جائے گا، زمانے کے ساتھ نہیں چلے گا. نعرہ آپ ایک لگاتے ہیں اسلام تا قیام قیامت رہے گا، تو کیا چیز اسلام کی قیامت تک رہے گی؟ بتائیے مجھے. مسئلوں کا حل دے گا یا نہیں دے گا؟ بتائے گا کہ بیمہ کرا سکتے ہو یا نہیں کرا سکتے ہو، شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہو کہ نہیں لگا سکتے ہو. آپ اپنے مرجع تقلید مجتہد سے پوچھتے ہیں. کسی مذہب کی میں بات کر رہا ہوں، سنگل کوئی ایک مذہب نہیں ہے جہاں یہ پوچھا جاتا ہو سوال کیا ہم بیمہ کرا رہے ہیں، ہم چیک ایشو کر رہے ہیں، ہم ڈی ڈی بنوا رہے ہیں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے. اور آپ کو کھول کھول کے دکھاؤں گا. تو کیوں پوچھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اصول ہمارے معصومین نے دیے، اس کو آگے ہم بڑھاتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں. سمجھ میں آ گیا اصولی اخباری کا فرق؟ اور اسی سے بہت سارے آپ کے سوال بھی حل ہو گئے ہوں گے، یہ بھی بتا دیں. چلیے آگے. ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے. اصول اخباری کا بہترین آپ نے وہ مفہوم بتایا.